کہ ہندو دھرم میں آؤ تمہیں 3 طلاق سے آزادی مل جائے گی، ہندو دھرم میں آؤ تمہیں برقعے اور پردے سے آزادی مل جائے گی، ہندو دھرم میں آؤ تمہیں اسلام کی بندشوں سے آزادی مل جائے گی۔ خاص کر عورتوں کے لیے تو ایسے لباس کا حکم دیا ہے اسلام۔ اب برقع اس طرح سے ہے کہ پہن کر چلتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے برقع نہیں بلکہ پیراسوٹ پہنا ہے کہ ابھی یہ ہوا میں اڑ جائیں گے، کہ ایسا لباس استعمال کریں ہماری مائیں بہنیں جس سے کہ غیر تمہیں نہ دیکھیں، لیکن انہوں نے اس کو پورا بدل دیا، پورا چینج کر دیا اور الٹا کر دیا۔ اس کا اسلام نے حکم کہاں دیا؟ اس نمائش کا اسلام نے حکم نہیں دیا۔ اسلام تو نمائش سے روکتا ہے، دکھاوے سے روکتا ہے، اور خاص کر عورتوں کے لیے تو ایسے لباس کا حکم دیا ہے اسلام نے، ایسے پردے کا حکم دیا ہے کہ ایسا لباس پہنو، ایسا پردہ کرو کہ جو تمہیں دیکھ کر بھی نہ دیکھ پائے کہ تم کیا ہو۔ میں الگ الگ بتاؤں کہ ایسا ہو ویسا ہو، یہ کلر ہو، یہ سائز ہو، یہ سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ کر بس ایک بات یہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہارے والدین نہ شرمائیں، جس لباس میں تمہیں دیکھ کر تمہارا بھائی نہ شرمائے، جس لباس میں تمہیں دیکھ کر تمہارے رشتہ دار نہ شرمائیں کہ ہماری یہ بہن یا بیٹی یا ہماری بیوی ہے۔ ایسا لباس پہنے ہماری مائیں بہنیں جسے دیکھ کر بھائی بھی فخر سے کہہ سکے ہاں یہ میری بہن جا رہی ہے۔ ایسا لباس پہنے، پھر چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے پہننے کی، ضرور نہیں کہ آپ برقعے ہی میں اپنے آپ کو چھپائیں گی یا برقعہ ہی آپ کو اس تمام چیزوں سے بچائے گا۔ برقع ایک اپنی جگہ ہے اور لباس ایک اپنی جگہ ہے۔ آج اس چیز کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کی طرف بڑی تیزی سے مائل ہو رہی ہیں، اور یہ میرا موضوع تھا پچھلے جمعے کو بھی کہ غیروں کی طرف جو مائل ہو رہی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ قرآن نے فرما دیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو اپنے دین سے پھر جائے اور کافر ہی مر جائے، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور پھر وہ کافر ہی مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، تمام ان کی نمازیں روزے سب برباد ہو گئے، اچھے کام سب ختم ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ بہت بڑے نقصان میں پہنچ گئے۔ کچھ سوچتی ہیں ہماری مسلمان بچیاں کہ ہم تو اپنے دین پر رہیں گے، وہ اپنے دین پر رہے گا، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ آپ رہ ہی نہیں سکتی اپنے دین پر۔ اگر آپ اپنے دین پر رہتی تو آپ کسی مسلمان سے نکاح کرتی، شادی کرتی۔ آپ اپنے دین پر کہاں رہیں؟ دین تو کہتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک ایک مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ سامنے والا مومن نہ ہو، ایمان والا نہ ہو۔ ایک مومنہ کا ایک مومن سے نکاح ہوگا، ایک ایمان والے کا ایک ایمان والے سے ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے دین پر رہیں کہاں؟ دین تو آپ نے پہلے ہی بالائے طاق رکھ دیا۔ اور پھر یہ لالچ کہ کچھ دن کی دنیا کی خواہشیں، لذتیں، چاہتیں، عیش و آرام کیا دن کا ہے؟ یہ چند دن کا عیش و آرام ہے۔ اور جو لالچ دکھائے جاتے ہیں، اسلام کے خلاف عورتوں کو بھڑکایا جاتا ہے، علل اعلان بھڑکایا جاتا ہے عورتوں کو، مسلم عورتوں کو، لڑکیوں کو، کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہندو دھرم میں آؤ تمہیں 3 طلاق سے آزادی مل جائے گی، ہندو دھرم میں آؤ تمہیں برقعے اور پردے سے آزادی مل جائے گی، ہندو دھرم میں آؤ تمہیں اسلام کی بندشوں سے آزادی مل جائے گی۔ جبکہ دنیا نے دیکھا ہے کہ جو اس لالچ میں گئی ہیں ان کا حشر کیا ہوا ہے؟ 8 دن کی بات ہوتی ہے، یہ مہینے 2 مہینے کی، پتہ چلا کہ کہیں ہوٹل میں لاش پڑی ہے، پتہ چلا کسی گھر میں جلا کر مار دی گئی ہے، پتہ چلا کسی جو ہے ویشیا خانے میں اس کو بیچ دیا گیا ہے، پتہ چلا کہ کہیں اس کے ٹکڑے کر کر ڈال دیے گئے ہیں، کہیں شراب پی کر اس پر ظلم ڈھایا گیا۔ اور اگر بچ بھی گئی کسی طرح سے، اگر بچ بھی گئی، فرض کر لو، پہلے تو بچنے کو کوئی چانس نہیں ہے، اگر بچ بھی گئی
تو پھر سب سے پہلے اس دنیا کی آگ کے حوالے دنیا میں کیا جائے گا، کیونکہ جب کافر کے گھر میں مرے گی تو کافر کے طور طریقے پر ہی اس کا جو ہے کریا کرم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اسے دنیا کی آگ میں جلایا جائے گا، اور پھر دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد پھر اسے آخرت میں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور جس دین کو ہم نے اپنایا ہے، دین اسلام کو، یہ دین اسلام سب سے پہلے ہمیں اس دنیا کی آگ میں جلنے سے بچاتا ہے، اور یہی دین اسلام اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جہنم کی آگ میں جلنے سے بچائے گا۔